أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا پر آباد فرمایا تھا، اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی اولاد کو یہ بات فرما دی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں اپنی طرف سے ہدایت نازل کروں گا، تو تم میں سے جو شخص میری طرف سے آنے والی اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. ایک اور مقام پر فرمایا لا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہو سکے گا نہ ہی بدبخت. ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے اور ہر قسم کی بدبختی سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہدایت کی ہی اتباع کی جائے، اسی کی ہی پیروی کی جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا تھا ہدایت آتی رہے گی، یعنی اللہ کے انبیاء بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں بھی نازل ہوتی رہیں گی. یہ سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک پہنچا. تو اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے اس رسول کو وہ الہدا ہدایت دے کر اور اپنا دین حق دے کر اس کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہدایت اس آخری امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو قرآن کی صورت میں اور اس قرآن کے ساتھ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی صورت میں اور حکمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا. کتاب آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے صرف یہی کتاب ہی کافی ہے. اگر یہ صرف اکیلی کتاب ہی کافی ہوتی تو پھر اس کتاب کی تشریح کے لیے، توضیح کے لیے، اس کی تبیین کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرما دے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، مکہ والوں کی زبان بھی عربی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نازل کر کے بیت اللہ میں رکھوا دیتا، مکہ والوں کو کہتا کہ اس کو پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لو، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا، کس لیے کہ لتبین ما نزل الیہم، یہ آپ پر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ان لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اسی لیے، اس قرآن کی تبیین، اس کی توضیح، اس کی تشریح کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف الفاظ اور کلمات کو ہی محفوظ نہیں کرایا، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان اور اس کی تشریح اور تفسیر کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد تھے، یا کسی بھی رسول کے، قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ الا لیطاع باذن اللہ، رسول کس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ قرآن کریم میں احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان فرمائے ہیں، جاری کیے ہیں، اور قرآن کی تشریح اور تفسیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کی صورت میں اپنے احکام اور ہدایات جاری فرمائی۔ اہل ایمان کو، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم میں یہ حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مگر یہ اطاعت اور یہ اتباع کرنی ہے تو کیسے کرنی؟ کئی معاملات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آیات بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، احادیث بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کی اتباع اور اس کی پیروی، باوجود اس بات کے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے دعوے بھی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے دعوے بھی کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور قرآن کو ماننے کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر ہماری اطاعت، ہماری فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کے ان احکام پر عمل پیرا ہو، اس میں بہت سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو سعید المعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ كنت اصلی فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھتا رہا، جب نماز کو مکمل کر لیا، پڑھ لیا، سلام پھیر کر فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ کنت دعوتنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلایا تھا، اب میں حاضر ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ لم لم تأتنی اذ دعوتک، جب میں نے تمہیں بلایا ہے تم پھر اسی وقت فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا معنی کہ تم نے دیر کیوں کر دی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد
اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ تم نے دیر کیوں کر دی؟ جواب دیا کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، نماز بھی اللہ کی عبادت، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اور پھر یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آئے فوراً جواب دینا۔ استجابت کا ایک معنی تو یہی ہے کہ کوئی بلاتا ہے جی ہم حاضر، اور استجابت کا ایک معنی بلانے والا جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے بلا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جس طرح وہ مؤذن کہتا ہے ساتھ اسی طرح ہی تم کہتے چلے جاؤ۔ اس کو کہا جاتا ہے اذان کے کلمات کا جواب دینا، اذان کے کلمات کا جواب دینا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ استجب، کہ اذان کا جواب دینا، وہاں بھی یہی لفظ ہے استجیبوا ولا استجب۔ اب استجب کا معنی محدثین نے کیا کیا؟ ایک تو وہی کیا کہ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم ویسے ہی کہتے چلے جاؤ، اور ایک استجابت کا معنی اور اجابت کا معنی، اذان کے جواب دینے کا ایک معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اجیب دعوت اللہ، یہ اذان بلاوا ہے، پکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو اجابت کا معنی استجابت کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ یہ صدا سن کے، پیغام سن کے، آواز سن کے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم اس پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ نماز کو باجماعت آ کر ادا کرو، یہ ہے اجابت کا معنی۔ جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے اس مقصد کو پورا کرو، جس کام کے لیے بلایا ہے اس کام کو پورا کرنا ہے۔ تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، محض یہی نہیں ہے کہ جی آپ نے ہمیں بلایا اور جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کرے ہی نہیں، یہ استجابت نہیں ہے۔ استجابت کیا ہے؟ جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اس پر عمل کرنا، عمل پیرا ہو جانا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو یہی بات ابو سعید المعلیٰ کو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا تو تم نے دیر کیوں کر دی؟ میرے کے بلاوے پر، میرے کہنے پر عمل کرتے ہوئے تم آئے کیوں نہیں؟ کیا ثابت اور معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر کسی بھی معاملے میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور کوئی ایک کا بلاوا مان لیتا ہے، ایک کا بلاوا کوئی نہیں مانتا۔ کوئی بلائے ہم اس کے بلاوے پر جائیں یا نہ جائیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس حدیث ارشاد فرمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ما من احد الا قد یؤخذ من قوله وقد یترک، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں
ہر ایک کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سوائے اس قبر والی ذات یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا کوئی ایک حکم بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اسے اپنانا ہی اپنانا ہے، عمل کرنا ہی عمل کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے، دیر نہیں کرنی ہے۔ کوئی دنیا میں عام بلانے والا بلائے، تم اس کے بلاوے کو مانو یا نہ مانو، تسلیم کرو یا نہ کرو، عمل کرو یا نہ کرو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ عظمت اور مقام عطا کیا، حکماً فرما دیا اللہ رب العالمین نے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آپس میں میرے نبی کا بلاوا عام بلاوا نہیں سمجھنا ہے تم نے، ایک بات تو یہی ہے کہ یہ دعاء الرسول، یہ بلاوا کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ بلاوا کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بلاوا نہیں ہے، در حقیقت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ بلاوا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس بلاوے کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہر حال میں ماننا ہی ماننا ہے، قبول کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں انسان کو اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی اور منمانی کرنے کی، ما کان لهم الخيار، کوئی اختیار، کوئی منمانی۔ اللہ رب العالمین نے ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ لائق ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کرے، اپنی چاہت، اپنی خواہش۔ کتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی چاہتیں اور اپنی خواہشیں چھوڑ دی، اپنی پسند تک کو چھوڑ دیا، کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو اب ہمیں اپنی منمانی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا قیل و قال، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے دل کی چاہت اور خواہش، کوئی چیز بھی نہیں، ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے، لیکن جب اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا فرمان آ جائے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ صحابہ کرام کس قدر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے ایمان کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح محمد الرسول کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین ذات اور شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھیجا، جیسا کہ بعض روایات میں ذکر موجود ہے، جائیں کہ جا کر میراث کا، اپنا حق کا مطالبہ کریں۔ یہ مسئلہ بڑا چلتا رہا ہے میڈیا پر بھی، وہ تشریف لے کر آئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آ کر مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم جو کچھ ورثہ یا ترکہ مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے ورثہ میں، اور صدقہ بھی ہو، صدقہ جو ہے وہ تو آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کیا ہے؟ حرام۔ اب یہاں دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔
ایک بہت بڑی شخصیت چل کے آئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی سم کی صاحبزادی تھی، نبی سم کی بیٹی تھی، نبی سم کی لخت جگر تھی۔ الفاطمہ بضعۃ منی، نبی سم انہیں اپنے دل کا ٹکڑا قرار دے چکے، اور نبی سم کو بھی محبت تھی، مگر اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی ذات اور شخصیت کو نہیں دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا۔ اور آگے سے جب انہوں نے بات سنی، یہ حدیث سنی، یہ حدیث سننے کے بعد انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی کہ جب اب میرے بابا کا فیصلہ آ گیا ہے، رسول اللہ کی حدیث آ گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اب اس کے مقابلے میں میرا اپنا اب کوئی مطالبہ باقی نہیں رہا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ فلم تکلم حتی ماتت، کہ فوت ہونے تک دوبارہ کلام ہی نہیں کی۔ جی کلام نہیں کیا، دوبارہ کبھی آ کر اس معاملے میں دوبارہ کبھی کلام نہیں کی۔ اور باقی ان کا اپنا گھر تھا، اپنا مقام تھا، ان کا اپنا مقام تھا، ان کا اپنی حیثیت، ان کی اپنی حیثیت۔ 6 مہینے وہ ساری زندہ رہی ہیں، اس دوران کوئی ایسی بات نہیں ہو سکی کہ آپس میں کلام کرتے۔ اس موضوع کے اوپر یہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار کا بھی پتہ چلتا ہے، چاہت بھی تھی، خواہش بھی تھی کہ کچھ نہ کچھ مل جائے، اور یہ بھی کہ مجھے خامد نے بھیجا، خامد کے کہنے پہ اس کا کہنا مانتے ہوئے بھی آ گئی۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئی، پھر اپنے سر کو جھکا لیا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اس سے پہلے ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کے علم میں نہ ہو، یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے تو پھر آئی کیا کرنے تھی؟ حضرت علی نے کیوں بھیجا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی نہ ہو اور سیدہ فاطمہ کے علم میں بھی نہ ہو۔ اگرچہ یہاں پر ایک علمی بحث بھی ہے کہ قرآن کریم میں تو ہے فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی پیچھے ایک بیٹی زندہ ہو تو اس کی وراثت کتنی ہے؟ نصف ہے، 1/2 حصہ ہے، 1/۔ اب اس لحاظ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ آدھا بنتا تھا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس یوصیکم کے خطاب میں عمومی طور پر نبی بھی شامل ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان فرما دی، قرآن کی اس یوصیکم والی آیت کی بھی وضاحت ہو گئی کہ انا معاشر الانبیاء، یہ معاشر الانبیاء جو ہے یہ یوصیکم کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ اور یہ خبر وحی ہے، بعض ملا لوگ تو کہتے ہیں نا قرآن کے مقابلے میں قابل قبول نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن کی آیت پیش کر دی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھ لیجیے۔ مشہور واقعہ ہے ان کا جو حجر اسود کو چومنے کا، رک گئے تھے، کیا کہا تھا؟ یا حجر انک الحجر لا تنفع ولا تضر، کہ ذاتی طور پر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ٹال سکتا ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اپنی جگہ اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل بھی وہ بھی قابل اتباع اور اطاعت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف واقعات ہیں، مختلف واقعات، جو چیز بھی چھوڑنی پڑتی تھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان کو، اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کو نہیں چھوڑا کرتے۔ سیدنا عثمان بن عفان، آخری جو دور ہے ان کا خلافت کا، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، مطالبہ لوگوں نے کیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی
خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور وہ جو فتنہ پرور بلوائی تھے انہوں نے مدینے کے اندر ایسا ماحول بنا دیا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو عملی طور پر خلافت کے سلسلے اور نظام سے معطل کر کے گھر میں بٹھا دیا، مسجد نبی میں نماز کے لیے بھی نہیں آنے دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گئے تھے کچھ سیدنا عثمان بن عفان کے پاس، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون بہہ جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دے خلافت کو، دے دیں۔ کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ کہنے والوں نے کہا کہ ہم یقتتلون کو، آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا قتل کرتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے خلافت ان کو نہیں سونپوں گا، نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور کچھ لوگ وہ اتارنا چاہیں گے تم سے، لیکن خیال کرنا لا تنزعن عنک، اپنے آپ سے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے۔ اور اس قمیص سے مراد کیا ہے؟ یہی خلافت۔ شہید کر دیے گئے، بھوکے پیاسے رکھے گئے، قید کر دیے گئے، اور شہادت کا رتبہ پا لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے تو پھر اس طرح ماننا ہے، بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ امر رسول ہے، یہ حکم رسول ہے، حدیث دعائے رسول ہے، رسول کا بلاوا ہے۔ جب رسول اللہ کا بلاوا ہے تو پھر اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا، اور ماننا بھی ہے تو فوراً ماننا ہے۔ عمل ہو تب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نماز فرض ہو گئی تھی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 یا 18 ماہ کے بعد یا 16 ماہ کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، آیات نازل ہو گئی، اجازت مل گئی، حکم مل گئی اللہ تبارک و تعالی سے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ اب صحیح بخاری کے اندر 2 واقعے ہیں، ایک ہے قباء کے علاقے میں کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک آنے والے نے آ کر ان کو بتلایا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آ کر بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ قباء والوں نے فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ، اسی نماز کی حالت میں ہی ان لوگوں نے اپنے چہرے قبلے کی طرف پھیر لیے، نماز کے اندر ہی۔ یہ نہیں سوچا یہ نماز تو پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، جماعت مکمل کر لیں، بعد میں اگلی نماز حکم اب ملا ہے، پہلے تو نہیں آیا ہمارے پاس، یہ نماز اسی طرح سابقہ تعلیم، سابقہ طریقے اور ہدایت کے مطابق اس مکمل کر لیں، اگلی نماز میں پھر دیکھ لیں گے۔ نہیں، جب ان کو پتا چلا فوراً تاخیر نہیں کی، دیر نہیں کی، اسی نماز کی حالت میں ہی اپنے چہرے بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کے قریب کر لیے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے اس بات کو کہ اذا دعاکم، جب اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر فوراً عمل کرنا ہے، دیر نہیں کرنی۔ اسی طرح قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کا واقعہ ہوتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم نازل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ایک شخص دور سے آیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی عصر کی، نماز پڑھ کر واپس جانے لگا اپنے گھر کو، جاتے ہوئے راستے میں جب وہ اس مسجد کے قریب سے گزرا تو ان کو دیکھا کہ وہ ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ چکا تھا،
ان کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی مستقبل کعبہ، میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ ان لوگوں میں نے بھی کیا کیا فاستقبلوا القبلۃ، نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنے چہرے پھیر کر کیا کر لیے، قبلے کی طرف کر لیے۔ بہم رکوع کی حالت میں تھے، بعض روایات میں آتا ہے ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری ہونے والی تھی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز تو مکمل کر لیں، یہ آنے والا ایک ہے، پتہ نہیں کون ہے، خبر واحد ہو، کیا وجہ، لیکن نہیں، نماز کے دوران یہ جو مسجد قبلتین ہے، مدینے کے اندر اب بھی موجود ہے۔ 2 محراب ہیں اس کے، ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک، دیکھیے اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کی وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، آیت اور نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مسجد اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ نماز کے دوران ہی یہاں پر بھی ایک اور مسئلے کی بات بھی آ جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر تلاوت کے دوران قرات کرتے ہوئے امام کسی لفظ پہ بھول جائے تو پیچھے سے کوئی قرآن مجید کی آیت کا لقمہ پڑھ کے بتا سکتا ہے۔ کوئی عام حالات میں قرات منع، مگر پیچھے سامع مقتدی وہ بول کے آیت کی تصحیح کرا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی امام سے ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما التصفیق للنساء، اگر اس غلطی کا احساس خواتین کو ہوتا ہے وہ یوں الٹے ہاتھ کی تالی بجائیں گے، اگر پیچھے جو مرد حضرات موجود ہیں تو وہ کیا کہیں گے، سبحان اللہ، جسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لقمہ دینا امام کو لقمہ یہ روٹی کھانے نہیں، کھانے پینے والا ہم نے دیا، اس نے قبول کر لیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر نماز میں سے موجود کوئی فرد امام کی غلطی کے متعلق سبحان اللہ یا اس انداز کی جو بات شریعت کے اصول اور تعبتوں کے تحت تصویق یہ ثابت ہے کرتا ہے، امام اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا شخص کوئی جو نماز میں شامل نہیں ہے، جماعت میں شریک نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے امام کا، وہ نماز سے باہر ہے، نماز سے خارج ہے، اگر وہ کوئی لقمہ دے دے یا کوئی غلطی بتلا دے تو اگر امام اس غلطی کو قبول کر کے اپنی نماز کو درست بھی کر لے تب بھی اس کی نماز فسدت صلاتہ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کس نے باہر والے کی بات مان لی، نماز فاسد۔ اب اس واقعے کو دیکھیے کہ وہ شخص جماعت میں شامل نہیں تھا، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے آ رہا تھا، آگے جا رہا تھا، مگر نماز میں شامل نہ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، تو ان لوگوں نے اس کی اس بات کو تسلیم کر کے اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے جو پتہ چل گیا تو پھر بیت المقدس کی بجائے اپنے چہرے کیا کر لیے، بیت اللہ کی طرف پھیر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ عزت عطا کی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے۔ ایک تو فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور پھر اس میں ذرہ برابر بھی اپنی منمانی اور مرضی کا اختیار نہیں ہے، اور اس کو ماننا اور تسلیم بھی کرنا ہے تو من و عن تسلیم کرنا ہے، کسی چیز کی تقدیم و تاخیر نہیں کرنی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ذرہ برابر بھی قدم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر، فوری طور پر تاخیر نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث کہ کنت ساقی القومی، میں انصاریوں کے ایک چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی مکمل طور پر، شراب پی رہے تھے، میں بھی ساقی تھا، بھر بھر کے جام پلا رہا تھا۔ اتنے میں گلی میں آواز آئی، مجھے انہی لوگوں نے ہی کہا کہ انس جاؤ دیکھو باہر سے آواز آ رہی ہے،
کہتے میں باہر آیا ہوں تو آ کر کیا سنا ہے؟ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، الا ان اللہ قد حرم الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ کہتے کہ یہ بات آ کر میں نے ان کو بتائی، جو آدمی جہاں پر جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی تھم گیا، رک گیا۔ پیالہ منہ کے ساتھ لے کر، جام منہ کے ساتھ لے کر بیٹھے ہیں، یہ نہیں سوچا یہ تو پی لیں، حکم تو اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ جس نے منہ پہ رکھا ہوا ہے اس نے ہٹا لیا، جو راستے میں لے کے ہے اس نے بھی رکھ دیا، دوبارہ منہ کو نہیں لگایا، بلکہ حکم مل گیا کہ جناب ان مٹکوں کو بھی توڑ دو، مشکیزوں کو بہا دو۔ جب حکم آ گیا کہ اللہ نے حرام کر دیا، نبی سم کا فرمان پہنچ گیا، تو پھر انہوں نے ذرہ برابر بھی اس کو ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی، فوراً اس پر عمل کر کے دکھلا دیا، فوراً عمل کر کے دکھلا دیا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ اپنی منمانی بھی نہیں کرنی، تقدیم و تاخیر بھی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو حکم جیسے آ جائے منو عن اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا ہے نہ اپنی طرف سے کچھ کم کر دینا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک موقع کے اوپر مسجد نبی پانی منگوایا، صفے کے اوپر بیٹھ کر، صحیح بخاری کی حدیث، اور سب کو بلا کر دکھلایا کہ اریکم کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں دکھلانا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں دکھلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کیسے کرتے تھے۔ وضو کر کے دکھلایا، 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا، 3 دفعہ کلی کی ناک پہ پانی چڑھایا، 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ دونوں بازو کو دھویا، اور 1 دفعہ سر کا مسح کیا کانوں سمیت، پھر 3 دفعہ پیروں کو دھویا۔ دھونے کے بعد ھذا وضوئی و وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا وضو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ مگر یہ بات کہہ کے کیا کہا کہ من زاد علی ھذا او نقص، جو اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے مزید بڑھا دے یا اس میں سے کسی چیز کو کم کر دے، فقد عصا ابا القاسم، اور ایک روایت میں تعدى وظلم واساء، اس نے برا کیا، حد سے بڑھ گیا، نافرمانی کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ اپنی طرف سے کچھ بڑھانے اور گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ صحابی جو اعرابی آئے تھے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو کیا کہا تھا؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے فرما دیا اور میں نے پوچھا آپ نے بتلا دیا، اب اس میں نہ اپنی طرف سے میں کچھ بڑھاؤں گا نہ میں کچھ کم ہی کروں گا، منو عن، اسی طرح ہی۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز فرض ادا کی ہے، دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ اب اس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 رکعتوں کے ساتھ کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے 1 رکعت اور ساتھ پڑھ دے، 1 رکعت اور ساتھ پڑھ دے، چلو بھی 1 رکعت زیادہ پڑھ دیتا ہوں، ثواب زیادہ ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ مغرب کی نماز ہو جائے گی جی، اسے 4 کا ثواب ملے گا اور 3 کا، مغرب کا تو مل جائے گا نا، اوپر ایک جو پڑھ لی ختم ہو، بس کیا ہوگا کہ مغرب بھی پڑھی ہوئی پھر باطل ہو جائے گی۔ لا تبطلوا اعمالکم، اعمال اپنے باطل نہیں کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز گھٹا دیتا ہے۔ اب عشاء کی نماز میں کوئی کہے جی مغرب میں 3 پڑھی ہیں تو آج عشاء میں بھی 3 پڑھ لیتے ہیں، سردی کا موسم ہے، چلو کوئی بات نہیں، 1 آدھ رکعت میں سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز۔ اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اپنی طرف سے طور طریقے نہ ایجاد کرو، بس اتباع کرو، جو طور طریقہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، پھر اس میں اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کتنی آیات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور معصیت اور خلاف ورزی کے نتیجے میں جتنی آیات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ان تمام آیات کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
جہنم، یا اسی طرح اطاعت کی جتنی بھی احکام ہیں آیات ہیں، حتیٰ کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو جو حکم بھی نبی دے رہے ہیں وہ نبی سب کا اپنا نہیں، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی، جس وقت بھی، جس حال میں جیسے حکم آ جائے اس کو منو عن تسلیم کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھی چوں چراں بھی نہیں کرنا ہے اور یوں یاں بھی نہیں کرنا ہے۔ جو جیسے اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انسان ایک کپڑا دکاندار سے جا کر خرید کرتا ہے، پھر ٹیلر ماسٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ میرے سوٹ کو اس طرح سینا ہے، ایک اس کو نمونہ دیتے ہیں کہ اس کے مطابق 10 دن کے بعد اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی بڑا خوبصورت لیٹسٹ فیشن، اس کے ساتھ میں نے آپ کا سوٹ بنایا، بھائی جان خوبصورت ہوگا، لیٹسٹ بھی ہوگا، وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا اچھا بھی ہوگا، لیکن جو نمونہ ہم نے دیا تھا وہ تو نہیں ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ میں نے تو تمہارے لیے اسوۃ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، اب تم اس ماڈل کے مطابق، اپنے اس نمونے کے مطابق کچھ کر کے آئے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ بات کہ جتنی اطاعت کی آیات ہیں، اطاعت رسول کی احادیث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی اس کے جرائم، اس کی سزائیں ہیں یا اس کی قباحت ہے، ان سب کا تعلق بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا تعلق ہو، جتنی بھی اطاعت کی آیات ہیں اس سے مراد بس رفع یدین والی احادیث پر عمل کرنا ہے، ہاتھ سینے پر باندھنے والی اور جناب اس طرح پاؤں سے پاؤں ملانے والی ان احادیث پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس بارے میں تو خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کرنی، اور تجارت کا معاملہ ہے وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کا بھلا دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کیا تعلق؟ اب وہاں پر ہم سے اللہ کی اطاعت بھی چلی جاتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی چلی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی والی وہ ساری آیات جو ہم اہل بدعت پہ فٹ کرتے ہیں اور دوسرے غیر فرقوں کے اوپر ان آیات کو ہم منطبق کرتے ہیں، ہمیں وہ آیات اور وہ تمام کی تمام مخالفت رسول والی، خلاف رسول والی، معصیت رسول والے، رسول کے حکم کے خلاف ورزی والی جتنی بھی وعیدیں ہیں، جتنے بھی عذاب ہیں، جتنی بھی وہ احادیث ہیں، ہم ساری کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بخشائے ہیں ماشاءاللہ اہل الحدیث، لہذا ان ساری احادیث کا مصداق دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں، ہمارے لیے نہیں، ہم جیسے مرضی چاہے اپنی زندگی بسر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی کا حکم ہے قرآن کریم میں، اللہ نے دین مکمل دیا ہے یا نہیں دیا؟ کوئی کمی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب دین کامل ہے، شریعت کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے قرآن نازل کیا، دین نازل کیا، اس کی ذات بھی کیا ہے؟ کامل، اس کی صفات بھی کیا ہے؟ کامل۔ اس نے دین نازل کیا، یہ اللہ کی صفت، اللہ کی ہر صفت کامل، تو اللہ کا نازل کیا ہوا دین بھی کامل، اسی لیے تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اضافہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی تو وہ نبوت بھی کامل۔ اب نبی سب کی نبوت کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا نہیں ہے، کسی اور نبی کی نبوت کی ضرورت باقی نہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو یہ تنوین تعظیم کی، تکمیل کی، کہ وہ اسوہ بھی اتنا کامل ہے، وہ نمونہ بھی اتنا کامل ہے کہ اس نمونے کے بعد اب تمہیں کوئی اور نمونہ دیکھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ جب دین کامل ہے، شریعت کامل ہے، قرآن کامل ہے، احادیث کامل، تو ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اس اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو وہ بھی مکمل داخل ہونا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، ایسا طریقہ کار نہیں اختیار کرنا چاہیے زندگی کے تمام تر معاملات میں۔ ہماری نماز الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، ہمارا وضو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق۔ اگر ہم دیکھیں ذرا ہم اپنے گھروں میں، کیا ہماری شادیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہیں؟ ہماری غمیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہیں؟ ہمارے گھروں کا پردہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہے؟ ہمارا لین دین اور تجارت اور کاروبار کے جو اصول اور ضابطے ہیں
جی مجبوری ہے، کیا کریں، مارکیٹ کی روٹین ہے، ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس وقت پھر میرے بھائیوں اگر صحابہ کرام بھی یہی سوچتے مجبوری ہے کہ ساتھ چلنا پڑتا ہے، کنبے قبیلے کو، برادری کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو آج خالص دین ہم تک پہنچ پاتا؟ اس بات کی ضرورت ہے زندگی کے تمام تر معاملات میں۔ انسان یہ نہ ہو کہ آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر، نہیں، مکمل طور پر ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے شیخ ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انہیں شفا ہو وعافا ہو، ہر انداز مکمل صحت و شفا عطا فرمائے۔ شیخ ضیاء بھٹی صاحب کا حکم تھا، میں ایک طالب علم ہوں، اور یہ جگہ، یہ مسند فضیلت الشیخ حضرت العلامہ الاستاذ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ شیخ، ان کی یہ مسند ہے، اس پر کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتا تھا، تو حکم تھا اس پر عمل کرتے ہوئے چند باتیں سبق کو دہراتے ہوئے اور اپنے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی نصیحت کے طور پر بیان کی ہیں چند باتیں۔ اللہ پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔